بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 198 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قلم کی آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم فلا تطع المکذبین، آپ ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آنا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، فیدہنون تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے۔ ہماز مشاء بنمیم، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، بلائی سے روکنے والا ہے۔ مناع للخیر، بلائی سے روکنے والا، معتدن زیادتی کرنے والا، اثیم بد عمل ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی۔ عتل بد مزاج ہے، بعد ذلک اس کے بعد زنیم نچلے نسب والا بھی۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کی جو صفات رذیلہ ہیں ان کا بیان فرمایا ہے۔ آپ تکذیب کرنے والوں کی بات میں نہ آنا یا ان کی بات نہ مانیے، وہ آپ سے مداہنت کے خواہاں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت سے کام لیں، یعنی آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، آپ کچھ نرمی کا معاملہ اختیار کر لیں تو وہ بھی آپ کے معاملے میں نرم ہو جائیں گے۔ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ خود حق کی طرف جھکتے نہیں ہیں۔ ان کی یہ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جو حق کے داعی ہیں، جو حق کی دعوت دینے والے ہیں، ان کو یہ دعوت دی جائے کہ تم اپنی دعوت کو چھوڑ دو اور ہمارے کفر اور گمراہی میں ہمارے شریک بن جاؤ۔ جب اس پر ان کا کوئی قابو نہیں چلتا، جب اس پر وہ قابو نہیں پا سکتے تو کہتے ہیں کہ اچھا کچھ نرمی کا مظاہرہ کریں اور اپنی دعوت اور دعوت کے جو کام ہیں ان میں نرمی کا راستہ اختیار کریں۔ اپنی دعوت کے کاموں میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، سختی نہ کریں زیادہ۔ ہم بھی اپنی مخالفت میں فیدہنون، ہم بھی اپنی مخالفت میں اور سختی میں کمی کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، جو حکم ہوا ہے اسی کے مطابق آپ نے دعوت دینی ہے، اور دعوت میں کسی طرح کی بھی نرمی اور مداہنت کو بالکل بھی قبول نہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم بھی آپ کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، یعنی ان کا یہ مطالبہ تھا
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کسی قسم کے حق سے، حق بات سے یا حق کام سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر جو ہے وہ ایک کافر کی صفات ذمیمہ اور صفات رذیلہ کا بیان ہے۔ اس کی ان صفات کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان صفات کے حامل شخص کی اتباع نہ کیجیے، یعنی ان صفات والا کوئی شخص اگر آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کی اتباع نہ کیجیے، اس سے اس کی مذمت بھی ہو جائے گی، اور جو شخص ان صفات سے متصف ہے اس کی بھی مذمت ہو جائے گی، یعنی ان صفات کی بھی مذمت ہو جائے گی اور جو اس سے متصف ہے اس شخص کی بھی مذمت ہو جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے جو لوگ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، ان میں سے ایک ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو بہت زیادہ اسلام کی مخالفت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ ان آیات میں اسی کا ذکر ہے، یہ جو صفات رذیلہ بیان ہو رہی ہیں یہ ولید بن مغیرہ کی ہی بیان ہو رہی ہیں۔ نام لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے۔ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا جو ہے، حلاف قسمیں کھانے والا، اس کی اطاعت نہ کیجیے۔ مہین یعنی ذلیل، ایسا ذلیل جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ ہم مازن، جو دوسروں کو عیب لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے۔ مشائم بنمیم، اور چغل خور ہے، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے چغلی کرتا ہے، اور اس مشغلے میں وہ خوب آگے بڑھا ہوا ہے، تو ایسے شخص کی اتباع نہ کیجیے۔ مناع للخیر، یہ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو خیر سے روکنے والا ہے۔ اس میں ہدایت سے روکنا بھی آ جاتا ہے، اور جہاں اللہ کی رضامندی کے کام ہو رہے ہوں اور ان میں جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو، وہاں بھی ہاتھ روک لینے اور کنجوسی کرنے کو بھی یہ شامل ہو جائے گی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے والا ہو، وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا۔ اگلی صفت ہے معتدن، جو حد سے بڑھنے والا، عصیم اور گناہگار ہے، برا شخص ہے، ظالم ہے اور گناہگار ہے۔ عتل بعد ذلک، عتل سخت مزاج ہے، یہ 8ویں صفت ہے۔ بعد ذلک زنیم، اور یہ 9ویں صفت ہے، یعنی اس کے بعد وہ منقطع نسب بھی ہے، ذلیل النسب بھی ہے اور نچلے نسب والا بھی ہے۔ یہ شخص ثابت النسب نہیں ہے، یعنی اس کا باپ معلوم نہیں تھا، ثابت النسب نہیں تھا۔ حقیقت میں یہ ولید بن مغیرہ جو تھا یہ قریشی بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے جو ہے وہ ولید بن مغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مغیرہ نے اس کو جو ہے وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، جبکہ یہ قریشی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہاں زنیم کا معنی حرام زادہ بھی کیا ہے، یعنی جو جس کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا نسب ثابت نہ ہو تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیدا ہونے پر ملامت نہیں ہے، حرام زادوں کی جو افعال قبیحہ ہیں، جو برے اخلاق ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہیں، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان افعال اور صفات کی مذمت ہے۔ لہٰذا ان میں ثابت النسب والے افراد بھی جو ہے وہ ان میں جو شرافت عموماً پائی جاتی ہے وہ اس شخص میں نہیں پائی جاتی جو اس کا نسب ثابت نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی جو ہے وہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ 10ویں صفت ہے، صفت ذمیمہ، کہ چونکہ یہ مال والا ہو اور بیٹوں والا ہے اس لیے یہ حرکتیں کرتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ جو ہے جھٹلانے کے طور پر کہہ دیتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی جو پہلے لوگوں سے نقل در نقل ہو کر چلی آ رہی ہیں، یہ تو وہ کہانیاں ہیں۔
اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا اور اس کی آیات کی تصدیق کرتا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس کو جو مال ملا ہوا ہے، جو اولاد ملی ہوئی ہے، اس کے گھمنڈ میں آ کر اس نے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کرنا ہی اپنا مشغلہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا علم ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فرد کو اتنی صفات ذمیمہ کے ساتھ موصوف نہیں فرمایا ہوگا جتنی ولید بن مغیرہ کی یہاں صفات ذمیمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آخرت میں جو ہے وہ جو کفر پر مر جائے اس کی جو ہے وہ سزا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ دنیا میں اس کو جو سزا دی گئی ہے اس کی جو ہے وہ بعد اس کو آخرت کی سزا بھی ملے گی۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیاوی سزا کا بیان کیا ہے، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اس کو ایک زخم لگا تھا ناک کے اوپر، جو ہے وہ ایک نشان بن گیا تھا، اور اس کی ناک بھی چونکہ بڑی تھی خرطوم سے، اسی وجہ سے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں، ہاتھی کا جو ناک ہوتا ہے اس کو خرطوم کہا جاتا ہے۔ یہ شخص زندگی بھر جو ہے وہ اپنی اسی عیبدار ناک کو لیے پھرتا رہا اور سب کے سامنے اس کی بدصورتی جو ہے وہ واضح تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ صفات رذیلہ کو یہاں پر ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ وَدُّوا تَمَنَّوْا، وَدُّوا کا معنی بیان فرما دی کہ تمنّوا یہ چاہتے ہیں، لو مصدریتن یہ اس کی ترکیب بیان فرما دی کہ لو مصدریہ ہے، تدہنو آپ کمزور پڑ جائیں یا نرمی دکھائیں، تلین لہم ان کے لیے نرمی دکھائیں، یعنی ان کے لیے ذرا ڈھیلے پڑ جائیں، فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یلینون لکا وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، وہو معطوف علی تدہنو، آگے اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو فیدہنون ہے یہ فا عاطفہ ہے اور اس کا عطف جو ہے وہ تدہنو کے اوپر ہے۔ وَإِن جُعِلَ جواب التمنی المفہوم من وَدُّ قُدِّرَ قَبْلَهُ بَعْدَ الْفَاءِ هُم، اور اگر اس کو جو ہے مصنف فرماتے ہیں فیدہنون کو جواب تمنی قرار دیا جائے جو کہ ودّو سے مفہوم بھی ہے، المفہوم من ودّو، ودّو سے مفہوم ہے، تو یدہنون سے پہلے اور فا کے بعد ہم مقدر مانا جائے گا، یعنی اس صورت میں پھر ہم جو ہے وہ مقدر مانا جائے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ كَثِيرِ الْحَلْفِ بِالْبَاطِلِ، حلافن کا معنی بیان فرما دیے جو کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، اس کو حلاف کہتے ہیں۔ مہین حقیر، مہین کا معنی ہے حقیر ہے، یعنی بے وقار ہے، اس کی بات نہ مانیے۔ ہم مازن عیابن ای مغتابن، یعنی عیب گو ہے، ہم مازن کا معنی ہے عیب گو ہے، ای مغتابن غیبت کرنے والا ہے، یعنی عیب گو ہے اس کا مطلب یہ کہ عیب نکالنے والا، مغتابن غیبت کرنے والا، مشائم بن امیم چغل خور ہو، ساعا بالکلام بین الناس علی وجہ الافساد بینہم، یہ آگے اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ غیبت کرنے چغل خوری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کی نیت سے ادھر کی ادھر لگانے کے لیے جو ہے وہ ساعا بالکلام دوڑ دھوپ کرتا ہو، یعنی ایک کی بات دوسرے تک اور دوسرے کی پہلے تک پہنچاتا ہو، جو ہے وہ فساد کرنے کی غرض سے۔ مناع للخیر، جو ہے وہ نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہو۔ بخیل بالمال عن الحقوق، مصنف فرماتے ہیں نیک کاموں سے روکنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ حقوق کے معاملے میں مال خرچ کرنے میں بخیل ہو۔ معتدن ظالم، ظالم ہو۔ عصیم آثم، یعنی گناہگار ہو۔ عتل غلیظ جافن، سخت مزاج ہو، یعنی غلیظ جافن سخت مزاج ہو۔ بعد ذالک زنیم، پھر اس کے ساتھ ساتھ بے نسب بھی ہو۔ دعی فی قریش، مصنف فرماتے ہیں کہ قریش کے نسب میں اس کو داخل کیا گیا ہو۔ وہو الولید بن المغیرہ، اور وہ جو ہے ولید بن مغیرہ ہے۔
ادعاہو ابوہ بعد 18 سنتن، اس کے والد نے اس کو 18 سال بعد متبنہ بنایا، یعنی منہ بولا بیٹا بنایا۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لا نعلم ان اللہ وصف احدا بما وصفہ به من العیوب، کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ کسی اور کے ایسے اوصاف بیان کیے ہوں۔ فالحق به عارا لا يفارقه ابدا، اور اس کے ساتھ ایسے شرم کے اوصاف لاحق کر دیے ہوں کہ جو اس سے کبھی جدا نہ ہوں، لا يفارقه ابدا، جو اس سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وتعلق بزنیم الظرف قبلہ، آگے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو زنیم ہے اس کے ماقبل کا جو ظرف ہے، یعنی ذالکہ جو ہے اس سے پہلے، بعد ذالکہ زنیم کے میں جو ذالکہ ہے یہ اس سے متعلق ہے، اور یہ سرکشی ماذ اس لیے ہے، یعنی یہ سرکشی اس کی اسی لیے ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ یہ زنیم جو ہے وہ ذالکہ سے متعلق ہے۔ یہ ساری سرکشی اور یہ ساری صفات جو اوپر بیان ہوئی ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ آئی لئن، یعنی آئی لئن، ان جو ہے یہ لئن کے معنی میں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ان کان ذا مال و بنین جو ہے اس میں ان لئن کے معنی میں ہے، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔ وہو متعلق بما دل علیہ، اور یہ لئن اس سے متعلق ہے جس پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ القرآن، آیات سے مراد قرآن کی آیات ہیں۔ قال، تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین ہیا، یعنی یہ آیات جو ہیں، یہ ہیا ضمیر جو ہے وہ آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں۔ آئی کذب بہا لانعامنا علیہ بما ذکر، یعنی اس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس انعام کی وجہ سے جس کا ذکر ہوا، یعنی کہ مال و اولاد، جس کا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مال و اولاد، اس انعام کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وفی قراءۃ ان بحمزتین مفتوحتین، اور مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے اندر دو حمزہ مفتوح کے ساتھ ایک قرات بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ ان کے اندر ان کان ذا مال و بنین، دوسری قرات یہ بھی ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر عن قریب داغ لگا دیں گے۔ سنجعل علی انفہ علامۃ یعیر بہا معاشا فختم انفہ بالسیف یوم بدر، اس کی تفسیر مصنف فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم اس کی ناک پر ایسی علامت لگا دیں گے، یعیر بہا معاشا، کہ زندگی بھر اس کے ذریعے اس کو عار دلائی جائے گی۔ فختم انفہ بالسیف یوم بدر، چنانچہ بدر کے دن اس کی ناک پر تلوار کا زخم لگا دیا گیا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، ان آیات کے اندر کس کی بری صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی ان آیات کا مصداق کون ہے؟ نمبر دو، سنسمہ علی الخرطوم کی تفسیر ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔